بلوچستان کا دل خراش واقعہ جس میں ایک اور بیٹی غیرت کے نام پر قتل ہو گئی۔ کیا ہوا؟ لڑکی نے پسند کیا، نکاح کیا، حرام نہیں حلال رستے کو چنا، مگر بدلے میں کیا ملا؟ دعوت کے بہانے، اعتماد کے پردے میں انہیں کسی گوشے میں لے جایا گیا اور غیرت کے نام پر مار دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دین جو بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچاتا ہے، تم نے اسی دین کو اس بیٹی کے خون سے رنگ دیا ہے۔ یہ کہاں کی غیرت ہے؟ اور پھر کیا تمہاری غیرت اللہ اور اس کے رسول کی غیرت سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ کیا یہ غیرت ہمیشہ بیٹیوں کے نصیب میں آتی ہے؟ بیٹا کرے تو فیصلہ اور بیٹی کرے تو فحاشی؟ اور پھر یہ کون سی غیرت ہے جو ہمیشہ بیٹیوں کے لہو سے مطمئن ہوتی ہے؟ اور یہ کون سا انصاف ہے کہ جہاں پر نکاح کا جواب گولی ہے؟ ہاں، یہ بات واضح کرتے جاؤں کہ اسلام کے اندر نکاح ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ والدین کا مشورہ، رہنمائی اور ان کی اجازت یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بغیر اجازت کے نکاح ناپسندیدہ ضرور ہے مگر ناجائز نہیں ہے۔ اسلام یہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نکاح کو علل اعلان کرو، مساجد میں کرو، تاکہ شکوک و شبہات سے بچا جائے، پاک دامنی پر کوئی سوال نہ اٹھے، معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر ایک دفعہ ہو گیا تو پھر ہو گیا، پھر اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ شریعت ہر مسئلے کا حل دیتا ہے سوائے قتل کے۔ قتل کا کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ شریعت سے۔ شریعت تو تمہیں اجازت دیتا ہے کہ اگر لڑکی نے بغیر اجازت کے نکاح کر لیا تو اب والدین کو اجازت ہے کہ اگر لڑکا برابری کا نہیں ہے، دین کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مریہ معاش کے اعتبار سے، اگر لڑکا برابری کا نہیں ہے تو عدالت میں جاؤ اور اس کا نکاح ختم کروا سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ برابری کا ہے تو پھر اس بات کا حق بھی شریعت نہیں دیتی۔ تو یاد رکھو، یہ جو غیرت کے نام پر گولی چلی ہے، یہ اللہ کے قانون میں قتل ہے، فساد ہے اور ظلم ہے، جس کا تم ایک دن جواب ضرور دو گے۔